صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو جب اما عائشہ نے دوا پلانے کی کوشش کی تو آپ نے پینے سے انکار کیا مگر انہیں پلا دی گئی، جس پر آپ علیہ السلام نے نیند سے اٹھ کر برہمی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ سب کو دوا پلائی جائے سوائے حضرت عباس کے جو یہاں موجود۔ یہ بعض غالی شیعہ کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ حضور کو زہر دیا گیا ہے، نعوذ باللہ، وہ دوائی تھی، زہر نہیں تھا۔ باقی یہ جو کچھ ہوا اسی حدیث میں موجود ہے، وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو دوائی زبردستی اس لیے پلائی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ مریض جو ہے وہ دوائی سے ناگواری کا اظہار تو کرتا ہی ہے، وہ اس کو نبی اسلام کے حکم کے طور پہ نہیں لے رہے تھے بلکہ ایک عام مریض کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے، کیونکہ اس زمانے میں تو وہ والے عقیدے نہیں تھے جو آج کل ہیں۔ وہ تو نبی اسلام کو بھی انسان ہی مانتے تھے کہ بشری تقاضے تو حضور کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں۔ کئی بار کہہ چکے یہ حجۃ الوداع ہے، یہ میرا آخری حج ہے، کئی بار کہہ چکے یہ میرا آخری حج ہے۔ ایک مرتبہ کا جیش اسامہ کے ساتھ کو فرمایا، دو گروہ بن گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اس جوان کے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں؟ سختی سے کہا یہ میرا حکم ہے، ملعون ہے، ملعون ہے جو اسامہ کے لشکر میں نہ جائے۔ اب 50 سال کے بوڑھے، یہ عجیب زمخشری اپنی کتاب میں جملے لکھتا ہے، کہتا ہے نبی نے چن چن کے تمام تر مہاجرین کو بالخصوص کہا کہ تم اس لشکر میں جانا ہے، تاکہ یہ لشکر، اور کتنا فاصلہ تھا، 2000 اردن کے بارڈر تک اس لشکر کو جانا تھا، یعنی لشکر جاتا، پیچھے رسول خدا کا انتقال ہوتا، لیکن علی کو منع کیا تھا، علی وہاں پہ موجود تھے، یعنی علی حکومت کو قائم کر دیں، حکومت جڑیں پکڑ لے، پھر علی کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جس طرح جناب زید والی بات کو جو عرب کے وجود میں تھی اس کو توڑنے کے لیے رسول خدا نے زید کی مطلقہ سے شادی کی تھی، اسی طرح اسامہ کو لشکر کا جواں بنایا کہ ایک مرتبہ اگر کوئی جوان کسی لشکر کا سردار بن گیا یہ رسم ٹوٹ جائے گی، پھر کوئی کہہ نہیں سکے گا کہ علی کو ہم خلیفہ کیوں بنائے، کیوں کہیں گے نبی نے جو اسامہ کو بنایا تھا، نبی نے جو اس جوان کو 17-19 سال کے جوان کو لشکر کر، لیکن کوئی نہیں گیا، اختلاف بپا ہو گیا، یہاں تک کہ نبی کو پتا چلا، سخت ناراض ہوئے۔ طبری لکھتا ہے لوگوں نے نبی کے باہوں کے پیچھے، ہاتھوں کے پیچھے نبی کو منبر تک لایا اور کہا لوگوں تم نے میرا فرمان نہیں سنا، وہی عقیدہ آیت جب تک نازل نہ ہو، نبی اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، وہ یہود والا عقیدہ، نبی اپنی طرف سے وہابیوں والا عقیدہ، ہم صرف قرآن کو مانیں گے۔ کہ میں نے کئی مرتبہ تمہیں کہا کہ مجھے یاد ہے جب میں نے اسامہ کے باپ جناب زید کے پیچھے بھی تم برائیاں کرتے تھے، وہ بھی نیک تھا، وہ بھی صالح تھا، آج اسامہ کے پیچھے باتیں کر رہے ہو، یہ میرا حکم ہے چلے جاؤ۔ فرمایا ایک مرتبہ گئے، خلیفہ ثانی جناب عمر کے لیے ملتا ہے، واپس آئے، رسول خدا نے کہا کیوں نہیں گئے؟ کہ یا رسول اللہ میں اس تذبذب میں تھا، آپ کی طبیعت کیسی ہے، میں آپ کی عیادت کرنے آیا ہوں۔ پھر ایک صحابی آیا، بھائی تم کیوں نہیں گئے واپس کیوں؟ یا رسول اللہ میں یہ سوچ رہا تھا اگر جاؤں گا مدینے سے کوئی آئے گا، آپ کے احوال، آپ کی حالت کی ہمیں پرواہ ہے، آپ کا کیا ہوگا؟ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا حافظ و ناصر ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ عجیب باب ہے صحیح بخاری میں، ایک باب ہے، اس باب دوا، یعنی مریض کو جب دوا پلائی جائے تو کیا ہم مریض کے ساتھ زبردستی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یہ اس باب میں روایت لاتا ہے کہ رسول خدا منع کر رہے تھے کہ مجھے یہ دوا نہ پلاؤ، لیکن انہوں نے کہا یہ بیمار ہے، انہوں نے زبردستی رسول خدا کو دوا پلائی۔ تو یہ جواز دوا کا باب ہے کہ اگر کوئی مریض دوا نہیں پی رہا تو آپ اسے پلا سکتے، کیونکہ انہوں نے رسول خدا کو دوا پلائی تھی۔ لیس منا، فرماتے ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یا شہید بالسیف ہوا ہے یا مسموم ہوا ہے۔ ہمارا عقیدہ رسول خدا کو کیا دیا گیا تھا؟ زہر دیا گیا تھا۔ تو اتنی سرپیچیاں، اتنی نافرمانیاں اس عرب جاہلی نے کی۔ اب اس معاشرے کو سدھارنا تھا اہل بیت علیہ السلام۔